وہ کبھی نہیں مرتے کہ جن کا دامن در اہل بیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی دنیا سے ظاہراً آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے سے تو غائب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ غور فرمائیں، محسوس کریں، وہ کبھی دنیا سے یعنی غائب تو ہو سکتے ہیں، مرتے وہی ہیں کہ جن کا دامن در اہل بیت سے خالی ہوتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، دیکھیے جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی در اہل بیت سے دامن کس کا بھرا ہوا ہے اور کس کا خالی ہے، اگر در اہل بیت پہ آنے والا عقیدے کے ساتھ آ کر اور یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ میں 12 امام اور 5 پاک 14واں سنی کا ماننے والا ہوں، تو سمجھ لیجئے وہ زندہ ہے، اور جو انہیں تسلیم نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ایک بات پر ماننے والا تو اب بہت کچھ ذکر کیا گیا کہ بھئی دیکھیے کائنات میں جو بھی چیز آئے گی، جو بھی چیز ہے وہ سب کچھ فنا ہو جائے گی، جس طرح سے یہ قرآن مجید کے سورہ رحمان کی آیت ہے، اسی طرح سے سورہ رحمان میں یہ بھی آیت ہے، کُلُّ مَنْ عَلَیہا فان، سب کا سب کچھ فنا ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ شیخ سعدی نے اس پر اپنا ایک نظریہ پیش کیا۔ شیخ سعدی نے کہا کہ دیکھیے کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، کائنات میں کوئی شے نہیں ہے، اگر کوئی چیز ہے تو ایک وجود رکھتی ہے، یعنی کائنات میں ایک وجود ہے اور کوئی وجود نہیں ہے۔ تو بھائی شیخ سعدی سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے پھر یہ اتنا بڑا آسمان کیا ہے، پھر یہ اتنی بڑی زمین کیا ہے، پھر یہ اتنا بڑا عرش و فرش کیا ہے، یہ حیوانات، یہ جنات، یہ انسان، یہ قمر، یہ شمس، یہ سورج، یہ سب کچھ، یہ ستارے، یہ پھر کیا ہیں؟ اگر آپ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ایک وجود ہے اور کوئی وجود نہیں ہے، یعنی آپ آسمان کے وجود کا بھی انکار کر رہے ہیں، آپ زمین کے وجود کا بھی انکار کر رہے ہیں، آپ ستاروں کے وجود کا بھی انکار کر رہے ہیں، آپ انسانوں کے وجود کا بھی انکار کر رہے ہیں، آپ پوری یعنی دریا صحرا سب کا انکار کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ میری بات کو تسلیم نہیں کرتے، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ صحیح کہتا ہوں۔ پھر شیخ سعدی نے نظریہ پیش کیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں ان وجودوں کو مان کے کیا کروں گا جو آج ہیں اور کل فنا ہو جائیں گے، میں ان وجودوں کو مان کے کیا کروں گا جو آج ہیں اور کل فنا ہو جائیں گے۔ لہذا شیخ سعدی نے کہا کہ اس وجود کو مانو جو آج بھی ہے، کل بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک سلوات پر شیخ سعدی نے کہا کہ اس وجود کو مانو جو آج بھی ہے، کل اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو بھائی دیکھیے باقی کون رہے گا، یعنی آسمان بھی ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، دریا سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ مثال دیں آپ کو بتائیں کہ روز محشر جب اسرافیل روح پھونکے گا تو سب کا سب کچھ فنا ہو جائے گا، یعنی خود اسرافیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ اور آپ اس بات پر محسوس کیجئے کہ یعنی کوئی بھی سوال جو بھی ہمارے ذہن انسانی میں آتا ہے، جنم دیتا ہے، ہر چیز کا جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یعنی قرآن سے باہر کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ جب موت سے ڈرتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اگر موت سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ اس در تک کیوں نہیں جاتے جہاں ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے، یعنی اس گھر کو آپ اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے جہاں پر ملک الموت کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے، بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ان ہستیوں کو مانو کہ جن سے موت بھی دور ہونے لگتی ہے، ان ہستیوں کو مانو کہ جن سے زندگی ملتی ہے، جن سے حیات ملتی ہے۔ اب پوری کائنات میں کوئی ایک ایسا انسان مجھے دکھائیے کہ جہاں پر ملک الموت نے جا کر اجازت طلب کی ہو، یعنی ہر جگہ پر ملک الموت پہنچ جائے گا۔ بھائی گھر بلڈنگ کچھ بھی آپ بنا لیجئے، ملک الموت رکنے والا نہیں ہے۔ اگر اسے روح قبض کرنی ہے تو روح قبض کرنی پڑے گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ملک الموت سے کوئی دوستی کر لے اور روح قبض نہ کرے؟ نہیں، اسے روح قبض کرنی ہے تو کرنی ہی پڑے گی، کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن کائنات میں کہتا ہوں آنے والوں، اہم مفتیوں، قرآن پڑھنے والوں، حافظوں، ارے ذرا اس در تک تو آؤ جہاں پر آنے کے بعد ملک الموت بھی شہزادی سے اجازت طلب کر رہا ہے، جہاں پر آنے
جانے کے بعد ملک الموت بھی اجازت طلب کر رہا ہے. بھائی جب رسول کی طبیعت خراب ہوئی تو ملک الموت دروازے پہ پہنچا. پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ شہزادی اجازت ہو کر اندر آؤں, کہا بھی نہیں. کہا اجازت ہو کر اندر آؤں, کہا بھی نہیں. شہزادی نے ملک الموت سے بالکل منع کر دیا کہ ابھی اجازت اندر آنے کی نہیں ہے. یعنی شہزادی پوری کائنات کے مفتیوں کو, ان حافظوں کو, ان قاریان قرآن کو, ان پڑھے لکھے انسانوں کو, عالموں کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو اے حافظوں مفتیوں, ارے یہ گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر زندگی اندر رہتی ہے اور موت باہر رہتی ہے. ایک سلوات پڑھے یہ گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر زندگی اندر رہتی ہے اور موت باہر رہتی ہے. اور جب کوئی انسان اس گھر پر محبت کے ساتھ جاتا ہے اسے زندگی مل جاتی ہے, اور جب کوئی انسان بغض و حسد کے ساتھ اس دروازے پر جاتا ہے تو اسے موت مل جاتی ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ جو انسان اس گھرانے پہ محبت کے ساتھ جائے گا اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی, اس کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی. اور جو انسان اس گھرانے کو نہیں سمجھ سکتا بس سمجھ لیجئے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے. اگر آپ کو آخرت اور دنیا دونوں چاہیے تو در اہل بیت سے رابطہ رکھنا پڑے گا, در اہل بیت پہ جھکنا پڑے گا. اور جو در اہل بیت پہ جھکتا ہے وہ ہمیشہ بلند و بالا اور اعلیٰ رہتا ہے. اس لیے اعلیٰ بننے والے اسی کے پاس جاتے ہیں کہ جو پوری کائنات کا مولا بنایا جاتا ہے. اعلیٰ بننے والے اسی کے پاس جاتے ہیں جبھی اعلیٰ بنتے ہیں جو پوری کائنات کا مولا بنایا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اسی لیے پوری کائنات کو اہل بیت نے درس لیا, اور آپ دیکھیے اس درس کو اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے والا کبھی غافل نہیں ہو سکتا, کبھی نقصان میں نہیں جا سکتا. وہی نقصان اور گھاٹے میں جاتا ہے کہ جو اہل بیت سے دور رہتا ہے, اور جو ان کے قریب رہتا ہے وہ ہمیشہ بلند و بالا ہوتا ہے. اس لیے پوری کائنات جس نے سیرت اہل بیت کو اپنایا آج وہ پوری کائنات میں سب سے بلند ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں. جنہوں نے سیرت اہل بیت کو نہیں اپنایا وہ جگہ جگہ رسوا ہو کر پوری کائنات کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے حق کو نہیں سمجھا. اگر ہم حق کو سمجھتے تو ہم سب سے اعلیٰ اور بلند ہوتے. اسی لیے علی نے بتایا پوری کائنات کو کہ حق جب بولتا ہے تو پیڑ بولنے لگتے ہیں, حق جب بولتا ہے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگتا ہے, حق جب بولتا ہے تو دیوار بولنے لگتی ہے, اور حق جب بولتا ہے تو نو کے نیزہ سے سر امام حسین تلاوت کرنے لگتا ہے, نو کے نیزہ سے سر امام حسین تلاوت کرنے لگتا ہے. جیسے ہی مظلوم کربلا کا نام آیا آپ کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آنے لگے, کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم میرے آقا حسین ہے نا. عزاداروں, جب بھی مظلوم کربلا کا نام آتا ہے اور ہمارے ذہن میں کربلا آتی ہے تو ہم بہت گریہ کرنے لگتے ہیں, ہم رونے لگتے ہیں. اور عزاداروں, کبھی بھی رونے میں شرم نہیں کرنی چاہیے, کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے میرے دائیں کون بیٹھا ہے, میرے بائیں کون بیٹھا ہے. آپ کو معلوم ہے نا, آپ کو عقیدہ ہے نا, ارے جس جگہ پر فرش عذاب بچتی ہے, مجلس برپا کی جاتی ہے, کوئی آئے یا نہ آئے, کائنات کی دکھیاری ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر ارے اس فرش عذاب پر آتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے کے چاہنے والوں, ارے تم کربلا کے میدان میں کہاں تھے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. عزادارو, حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ارے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے. عزادارو, میں ایک مرحومہ کی مجلس ہے نا تو میں ایک روایت سناتا ہوں. عزادارو, جب عاشور کا دن تمام ہو گیا, عزادارو جب عاشور کا دن تمام ہو گیا اور 11 محرم نمودار ہوئی تو بی بی زینب کبھی اس خیمے میں جاتی ہے, کبھی اس خیمے میں جاتی ہے, کبھی اس خیمے میں جاتی ہے. عزادارو, بی بی زینب نے کیا دیکھا
کہ بیمار بھتیجا، ارے بیمار بھتیجا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جناب زینب کہتی ہیں اے میرے بیٹا سید سجاد، ارے ایسے وقت میں بھی کیا کوئی سوتا ہے جس کے باپ کا لاشا پمال ہوتا ہے؟ اللہ دارو اپنے ذرا تصور کیجئے، ارے جس کا بیٹا ہو اور باپ کا لاشا پمال ہو رہا ہو، ارے اس بیٹے کے دل پر کیا گزرتی رہے گی؟ اللہ دارو ایسے میں چمر ملعون آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے زینب زینب آؤ میں تم سب بیویوں کو سوار کراؤں۔ اللہ دارو علی کی بیٹی پہ کیسا وقت آ گیا کہ آج ظالم سوار کرانے کو کہہ رہا ہے، لیکن یہی علی کی بیٹی ارے جب مدینے سے چلے تھے تو سوار کرانے والا عباس جیسا بھائی بھی موجود، حسین جیسا بھائی بھی موجود، ارے علی اکبر جیسا بھتیجا بھی موجود، ارے سب موجود، لیکن آج کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ عزادارو زینب نے کہا اے شمر ملعون تو ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ پھر زینب نے سب بیویوں کو سوار کرانا شروع کیا، اے ام رقیہ آؤ سوار کراؤ، اے ام فروہ آؤ سوار کراؤ، اے ام رباب آؤ سوار کراؤ۔ عزادارو جب علی کی بیٹی ارے سب بیویوں کو سوار کرا چکے، عزادارو اب علی کی بیٹی میدان کربلا پر اکیلی رہ گئی۔ عزادارو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس جملے کو سن لیجئے گا، جب علی کی بیٹی میدان کربلا پر اکیلی رہ گئی تو اب ایک لاش کی طرف رخ کیا، ارے وہ کون سی لاش، ارے جس پہ بازو نہیں۔ عزادارو نہر فرات کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں اے میرے بھیا عباس، ارے مدینے سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہے تھے، اے میرے بھیا آؤ بہن اکیلے رہ گئی، ارے بہن کو سوار کرا دو۔ لاش عباس تڑپتی رہی،